بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یو کے کی نئی پالیسی کیا ہے، یو کے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کن کن کنٹریز کے لوگوں کو جو ویلڈ ویزا رکھتے ہیں، اسٹڈی ویزا ہو، ٹورسٹ ویزا ہو، امیگریشن ویزا ہو، کوئی بھی ہو، ویلڈ ویزا رکھنے کے باوجود یو کے سے نکال دیا جائے گا۔ کن کنٹریز کی جو یو کے ان کی امداد کرتے ہیں وہ بند کر دی جائے گی، اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی، تو اس کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی شبانہ محمود نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ شبانہ محمود نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ 5 آئیز الائنس کا اجلاس طلب کیا۔ یہ 5 آئیز الائنس کیا ہے؟ بیسیکلی یہ 5 کنٹریز کا اتحاد ہے، جس میں وہ اپنی کنٹریز میں موجود امیگرینٹس اور غیر قانونی لوگوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بارڈرز کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔ ان 5 کنٹریز کے جو ہیں سیکٹری داخلہ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ یہ 5 جو کنٹریز ہیں وہ ہیں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یو کے جس کو بھی آپ کہتے ہیں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا۔ تو ان 5 کنٹریز کا اجلاس مرتب کیا۔ اس اجلاس میں بڑے بولڈ ڈیسیجن کیے، اور پھر ان کو نیکسٹ ڈے بلکہ اس کے بعد پریس کانفرنس میں ہی پبلک کر دیا گیا، اور فوری طور پہ وہ نافذ العمل کر دیے گئے۔ تو ان میں سب سے مین چیز تو یہ تھی کہ پہلے اس کے سٹیپ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں یو کے اندر غیر قانونی جو لوگ موجود ہیں ان کو فوری طور پہ ٹریس کیا جائے اور ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ آپ فہرست بنائیں اور کیٹیگریز بنائیں کہ کون کون سی کنٹریز ہیں جن کے لوگ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ آپ لسٹ بنائیں۔ ہوتا یہ تھا کہ پاسٹ میں بھی امریکہ یا یو کے یا آسٹریلیا ان میں بہت سارے لوگ لے لیتے تھے، سیاسی پناہ لے لیتے تھے، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو ایک یہ بھی تاثر تھا کہ کیا انگلینڈ جو یورپین ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے کیا اس سے علیحدہ ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن جو یورپ کا ہے اس سے علیحدہ نہیں ہو رہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے برطانیہ کے قوانین کو نافذ کریں گے اور اپنے قوانین کی پاسداری کریں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اب سیاسی پناہ اور وہ والا سسٹم بھی کافی حد تک کم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری کنٹریز ایسی تھی کہ جب ان کے اللیگل لوگوں کو واپس بھیجتے تھے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں نہیں، چونکہ بہت سے لوگ وہاں جاتے تھے، پاسپورٹ پھاڑ دیتے تھے سیاسی پناہ کے لیے، نیشنلٹی کے لیے۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو کنٹریز اپنے ان لوگوں کو لینے سے انکار کریں گی ان کنٹریز کے آگے سخت کارروائی ہوگی، اور اس کا آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ تو یہاں پر وہی والا سین ہوگا کہ جو اللیگلس ہوں گے ان کی وجہ سے پھر سب مد میں آئیں گے۔ تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ جو کنٹریز اپنے لوگوں کو واپس نہیں لیں گی، اپنے اللیگل لوگوں کو واپس نہیں لیں گی، جو برٹش جو رولز ہیں اس کا احترام نہیں کریں گی، ان تمام کنٹریز کے ایک تو ویزے بند کر دیے جائیں گے، ان کو نیا ویزا ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا یہ ہوگا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اللیگل لوگوں کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، آپ نیا ویزا نہیں دیتے، سختی کرتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جہاں پر ایک اور حیران کن فیصلہ کیا گیا کہ ان کنٹریز کے جو لوگ لیگل موجود ہیں، جن کے پاس لیگل ویزا ہے، اسٹڈی ویزا ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، جو انویسٹرز ہیں، کوئی بھی ہے، ان کنٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ لیگل بھی موجود ہیں ان کے لیگل ویزے بھی منسوخ کر دیے جائیں گے، اور ان سب کو بھی یو کے سے نکال دیا جائے گا۔ جہاں تک کی بات نہیں رکتی، اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے یہ کہا کہ ان کنٹریز کو ایک اور بھی وارننگ دی کہ ان کو جو ایڈ دیتا ہے یو کے، جو بلینز آف پاؤنڈ میں دیتا ہے، ان کی ایڈ بھی منسوخ کر دی جائے گی، اور ان کی مالی امداد بھی ختم کر دی جائے گی۔ ان کنٹریز میں سر فہرست پاکستان ہے جو ایڈ لیتا ہے، اس کے بعد انگلینڈ سے جو ایڈ لیتے ہیں، باقی ہندوستان، صومالیہ،
انڈیا اور بہت سی ملک ایسے ہیں کہ جن کے لوگ ایڈ لیتے ہیں تو وہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو یہ وہ سارا پالیسی تھی. بہرحال ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے کہ جو اسٹڈی ویزے پہ لوگ آتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جو سالم کا کہ ویزے کے لیے اپلائی کر دیتے تھے، جہاں جاب کرتے تھے، اب اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ویزا بھی نہیں ملے گا اور اسٹڈی کمپلیٹ کر کے فوراً اپنی کنٹری کو واپس جانا ہوگا. تو یہ بہت ہی ایک بولڈ قسم کا ڈیسیجن لیا ہے جی یو کے نے، چونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یو کے اندر غیر قانونی لوگ بہت زیادہ تھے، دوسرا یو کے میں موجود جو برٹش ہیں وہ خود ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ غیر قانونی لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ ان کی جو پرائیویسی ہے، ان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور تھریٹس دے رہے تھے کہ ہم لنڈن بند کر دیں گے. اور بڑا پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر کہ جو غیر ملکی غیر قانونی لوگ ہیں، سیاح ہیں، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. بیسیکلی تو یہ مقصد غیر قانونی کے لیے ہی ہے، لیکن ان غیر قانونی لوگوں کو جب پکڑ کے اپنی کنٹریز میں بھیجیں گے اور وہ کنٹریز اگر یو کے قوانین کے ساتھ یو کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور اپنے لوگوں کو لینے سے انکار کرتے ہیں، یا ان کنٹریز کے اکثریت لوگ جو ہیں وہ کرمنل ریکارڈ ہیں یا غیر قانونی ہیں، تو ان کے خلاف زیادہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے سمری پیش کی، کوشش کی کہ کم وقت میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا سکوں. شکریہ. اور ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں جلد نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.